ویسے راہیل میں آپ کی طرف آتا ہوں. 2022 کے فلڈ میں ہمیں بڑا موقع ملا آپ کا اور ہمارے جو ایگزیکٹو پروڈیوسر اکمل صاحب وغیرہ بڑی ایکٹیو آپ کو دیکھا بڑا فلڈ کے اس کے اندر. یہ کل کی بات فلڈ کی بات لگتی ہے اور سوات میں سندھ کے علاوہ آپ سوات میں اس طرح کی سچویشن سے نبر آزماتے. ابھی دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں وہی چیز ہے. فاطمہ جو ذکر کر رہی ہیں کوئی لوگوں کو خبردار کرنا کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہوتا کہ ہمارا ایک روایت ہوتی تھی کہ مسجد میں اعلان ہو جاتا تھا یا ایک ہوٹر پہ جانا ہوتا ہے 2 منٹ میں کہ جناب پانی آ رہا ہے. تو یہ کوئی مشکل کام ہے جس کے لیے کہ یہ کو نوکیا شوکیا فون کرنا ایک علیحدہ بات ہے. تو کیا اوورآل ایک تو اس کو اسپیسیفک بتائیے گا, اوورآل بھی بتائیے سچویشن کیا ہے. تو تھینک یو اس امپورٹنٹ سبجیکٹ کو اپنے پروگرام کا موضوع بنانے کے لیے, کیونکہ پرٹیکولرلی آپ نے 2022 کے فلڈز کا ذکر کیا تو اسی ڈیٹا کو لے کے جرمن واچ نے پاکستان کو کلائمیٹ رسک انڈیکس کے اوپر ٹاپ رینکنگ دی ہے. اور انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ, آپ کے سامعین کے ساتھ, آپ کے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کروں کہ اس ٹاپ 10 میں ایشیا سے کوئی بھی اور ملک نہیں ہے. اس کی ذرا عام آدمی کے لیے تشریح بھی کر دیں کہ ٹاپ 10 میں نمبر 1 پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ تباہی کا جو جہاں پہ امکان ہے وہ پاکستان ہے, اسی لیے ہمیں ترجیح دی گئی ہے. ایسا ہی ہے. کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں ہم پہ یعنی پاکستان کے اوپر زیادہ ہو سکتے ہیں, ولنریبلٹی کا ایلیمنٹ ہے. پلس ہماری جو ہسٹری ہے یعنی ہمارے اوپر جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ کی وجہ سے جو ویدر انڈیوسڈ ایونٹس یعنی جس طرح سے فلڈز یعنی سیلاب آئے یا قحط آیا یا ہیٹ ویوز درجہ حرارت حد سے زیادہ بڑھ گیا یا طوفان آئے, تو ان واقعات کو جو پچھلی ہماری ہسٹری رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور ہماری ولنریبلٹی کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ ٹاپ رینکنگ دی گئی ہے. اچھا, آپ کا جو کویسچن کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں پاکستان کے اندر پالیسی کیا ہے, تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج کی پالیسی بھی ہے, کلائمیٹ چینج کی منسٹری بھی ہے, ہمارے ہاں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی فیڈرل فارمیشن بھی ہے, ہمارے ہاں پروونشل لیول کے بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز بھی ہیں. ان کے ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو آپ کو کنٹیجنسی پلانز بھی ملیں گے اور ٹریول ایڈوائزری فلڈز کے پروجیکشنز بھی ملیں گے. اب اس میں ایک چیز جو ان کی سٹڈیز بتاتی ہیں کہ ہاں انہوں نے اس چیز کو پریڈکٹ کیا کہ فلڈز آئیں گے یا اس سے پہلے ہیٹ ویوز آئیں گی. اب اس کے لیے اس کو اس سے نمٹا کیسا جائے تو وہاں پہ ایک مشکل آ رہی ہے. یہ اوورآل ذرا اپنا یہ دے دیں کہ مطلب یہ ہنسی کی بات تو نہیں ہے, تو رونے کی بات ہے, میں صورتحال کچھ مزغہ خیز ہی ہے. عامر صاحب, ہماری جو ہے ہر سال ایک طرح سے بحث ہو جاتی ہے جس میں آپ سے کہتی ہوں اکثر کہ مجھے کیوں بلایا. مطلب یہ کہ ہمیشہ ایک ہی قسم کا ہم جو ہے رونا روتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی ہے اور اس سے یہ سارے اثرات ہو رہے ہیں, لیکن ہمیں 20 سال ہو گئے ہیں کم از کم اس چیز کو جھیلتے ہوئے, اس تبدیلی کو دیکھتے ہوئے, لیکن ہم یہ نہیں طے کر پا رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے کوآرڈینیشن کا, سیفٹی کا, پروٹیکشن کا, ایمرجنسی سروسز کا, یہ اسٹیٹ کا کام ہے یا گورنمنٹ کا کام ہے. اسٹیٹ کا کام ہے کہ اس نے ہر حال میں, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو پاور میں, اس نے لوگوں کی پروٹیکشن کرنی ہے, اس نے کمیونیکیشن کرنی ہے, اس نے کوآرڈینیشن کرنی ہے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان سارے کاموں کے لیے ریسورسز جو ہے طریقے سے الوکیٹ کیے جائیں. اور یہاں پہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن جتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے لوکل لیول پہ, بے شک وہ یو سی لیول پہ ہو, ایک اسکول کا جو ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر وہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کیا ہے, بارشیں کیسی ہونی ہیں, کس طرح اپنے آپ کو سیلاب سے بچایا جا سکتا ہے, تو وہ اسپریڈ کرتا ہے یو سی سے ڈسٹرکٹ اور پھر آگے تک. سو یہ ایک انفارمیشن کا فقدان بھی ہے, لوگوں کے آگاہی کا بھی فقدان ہے, لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کس ٹائم پہ کون سی معلومات لوگوں کو دینی چاہیے اس چیز کا بھی فقدان ہے. آپ اور میں جو ہے رپورٹس پڑھتے رہتے ہیں, ہم نیوز دیکھتے رہتے ہیں, ہم نے پاکستان میٹ کی رپورٹس دیکھی, ہم نے این ڈی ایم اے کی بھی الرٹس دیکھی ہیں, سب ہے, لیکن کیا یہ لوگوں کے سیل فونز تک پہنچ رہی ہے یہ انفارمیشن؟ کیا وہ والے سیل فون جنہوں نے نوکیا کے 3310 والے رکھے ہوئے ہیں, کیا ان کے پاس وہ ٹیکسٹ میسیجز آ رہے ہیں کہ اس مرتبہ بارش زیادہ ہوگی, آپ دریا سے دور رہیں؟
تو پھر لوگ ایک انفارمڈ فیصلہ کر سکتے ہیں نا, تو اس کے بغیر تو انفارمڈ فیصلہ نہیں ہو سکتا. فاطمہ, یہ آن پیپر آف کورس سب کچھ ایگزسٹ کرتا ہے اور سورسز بھی جا رہی ہیں, اربوں روپے میں جا رہی ہیں, منسٹریاں, ڈپارٹمنٹ, سٹاف, گاڑیاں, سب کچھ ایگزسٹ کرتا ہے, مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک وارننگ ایشو کر کے کہ جناب یہاں پہ خطرے کا امکان ہے, یہ کافی ہے. امپلیمنٹیشن نہیں ہے. صرف امپلیمنٹیشن کی بات نہیں ہے عامر صاحب. جب آپ کسی بھی وارننگ کو آپ جنریٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عوام کو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتانا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. مثال کے طور پہ NDMA نے کہا کہ اس مرتبہ بارشیں بہت زیادہ ہونی ہے, 20% زیادہ ہونی ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے, کب ہونی ہے, کیسے شروع ہونی ہے, کس وقت شروع ہوں گی, کس وقت ختم ہوگی. جو ہمارا 2022 کا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ مانسون جو ہے آپ کے جون کے اینڈ سے شروع ہو گیا. یہ جو ہیومیڈیٹی ہے یہ جولائی کے مڈ میں نارمل سچویشنز میں ہوتی تھی, لیکن یہ زیادہ ہو گئی ہے. اب جون سے آپ کا مانسون شروع ہو رہا ہے, جون کے اینڈ سے. وہاں سے آپ کا مانسون جو ہے وہ اگست کو کراس کر سکتا ہے, کیونکہ ہم نے یہ 2022 میں ایکسپیرینس کیا ہے. تو جب وہ کراس کرے گا اس کو, تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ جو مانسون جو پہلے 2 مہینے کا, 2.5 کا یا 3 کا ہوتا تھا, وہ 4 کا ہو جائے گا, اور اس کے دوران وہ فلی ایکٹیو بھی رہے گا. پھر اس کے اندر ریجن سے ریجن ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ جو واقعہ جو انفارچونیٹلی سوات میں پیش آیا ہے, یہ صرف اور صرف پہاڑی علاقوں میں ہو سکتا ہے, کیونکہ پانی اتنی تیزی سے وہاں پہ بہہ سکتا ہے. اوپر جب پہاڑ سے پانی نیچے آتا ہے اس کے اندر سپیڈ زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہر چیز کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے. یہ تو ہم سب نے دیکھا ہے. تو یہ واقعہ صرف اور صرف یہاں ہو سکتا تھا. وہاں دریا چناب کے کنارے کوئی بھی جا کے تصویریں کھنچوانے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ سینری وہاں نہیں ہے, وہ وہاں کی ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں. تو ریجنز کو آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے مل کے کام کر سکتے ہیں, کیونکہ مسئلہ ایک ہے. یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب ورسز KP ورسز کراچی اینڈ کوئٹہ نہیں بننا چاہیے, سب کو کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے, سب کا لڑنے کا ضرورت نہیں ہے. اور یہ بڑی خطرناک بات کی ہے, پوائنٹ آؤٹ کی ہے فاطمہ نے راحیل, کہ 2022 کے فلڈ کی طرح جب ایکسٹینڈڈ مانسون ہوگا, اور اگر اس کے ساتھ وہ غلطیاں ہیں جو 2022 میں کی تھی, میں یاد دہانی کے لیے ضرب کروا دوں کہ سندھ میں منچر لیک جو تھی اس کا بند نہیں توڑا گیا تھا, کیونکہ وڈیرے جو ہیں وہاں کے, ان کے گاؤں افیکٹ ہوتے تھے. تو جب رین واٹر, رین فلڈ اور ریور فلڈ اور وہاں کا فلڈ اکٹھا ہوا تو وہ ایک جو ہے جسے کہتے ہیں نا پرفیکٹ سٹارم, وہ پرفیکٹ فلڈ بن گیا تھا. تو اس دفعہ بھی پھر اس طرح کی اگر ایڈمنسٹریشن کی کمی رہی اور اس کو نہ کیا گیا, پروجیکشنز ہیں یا جس طرح سے میم نے کہا کہ بارشیں اتنی ہو سکتی ہے, تو بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے پریپیئرڈنس ہو. جو مسنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سول ادارے ہیں, ہمارے جو ریسپانسبل فارمیشنز ہیں, ان کی پریپیئرڈنس نہیں ہوتی. اچھا, ایک اور بھی پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنے ریسورسز بھی نہیں ہوتے. جس طرح سے سوات کا یہ واقعہ ہوا تو ریسکیو کا کوئی بھی ان کے پاس کوئی اس قسم کا کوئی نہ ایکوپمنٹ تھے, نہ کوئی تیاری تھی, اور نہ ان نے کبھی سوچا تھا کہ ہم اس قسم کی ریسکیو کریں گے. اور عامر متین صاحب, ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ارلی وارننگ سسٹمز نہیں ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. ہوں گے ڈیفینیٹلی, جو ایفیکٹو اگر ارلی وارننگ سسٹمز ہوں تو پھر سوات جیسے واقعات نہ ہوں, ایٹ لیسٹ جو انسانی جانیں ہیں وہ ضائع نہ ہوں. آپ کے ساتھ ایک اور بھی بات شیئر کروں, جو کلائمیٹ رسک انڈیکس ہے اس پہ امریکہ جو ہے USA وہ 7ویں نمبر پر ہے. اچھا, اور جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ ایشیا سے کوئی بھی نہیں ہے, لیکن جو ممالک اس لسٹ پہ ہیں وہ ان سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں. تو ہمیں بھی یعنی پاکستانی اداروں کو بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے, فنڈز کی ایلوکیشنز ہونی چاہیے اور اداروں کو ایفیکٹو بنانا چاہیے. اچھا, ایک اور چونکہ ٹائم کی کمی ہے لیکن ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ چونکہ کلائمیٹ چینج کے پراسپیکٹس میں کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ایک ریجنل کانٹیکسٹ بنتا ہے. جس طرح سے اگر چترال سے دریا چترال نکلتا ہے تو وہ آگے جا کے افغانستان میں جاتا ہے, کہ جہاں پہ کنل ریور, ریجنل کوآپریشن بڑا ضروری ہے.